خواتین و حضرات السلام علیکم، میرا نام تاثیر ملک ہے اور آپ مجھے تاثیر ملک آفیشیل پہ سن رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، آپ سب سے گزارش ہے، خصوصاً بالخصوص جو نئے لوگ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو لائک کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ سائفر کیس کی سماعت جو ہے وہ خواتین و حضرات اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جاری ہے۔ جی ہاں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں، یہ انتہائی جعلی قسم کے، بھونڈے قسم کے، انتہائی جسے کہتے ہیں کہ میلا فائڈی کیسز ہیں، اور محض پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے جب کوئی کیس بنایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جس کیس کے پیچھے منطق صرف یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اپوننٹ کو کرش کرنا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنانا ہے، اور رستے سے ہٹانے کے لیے فار اے وائل اینڈ فار اے ٹائم بینگ اس کو جو ہے جیل کے اندر بند کرنا ہے، تو یہ ہائر جوڈیشری کے اندر جا کر یہ تمام در کیسز فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور جی ہاں، بالکل جس جلدی کے اندر یہ استغاثہ نے کیس کھڑا کیا تھا، مدعی سست اور گواہ چست، اور پھر جج ابو الحسن حسنات صاحب نے جس طریقے سے اس کیس کو جو ہے وہ پروسیڈ کیا، جو جلدی دکھائی، جو تیزی دکھائی، اس کیس کے اندر حق دفاع ختم کیا گیا، عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سرکاری کونسل مقرر کیا گیا، اور جو مین اس کیس میں جو اقبالی گواہ ہے اعظم خان صاحب، جو فارمر پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب تھے، ان کے اوپر جو ہے وہ جرح کا جس قدر جو ایک قانونی حق ہوتا ہے ملزم کا، وہ ختم کیا گیا۔ تو اس فیصلے کے اندر خواتین و حضرات اتنے قانونی سکند ہے کہ اب جب یہ سماعت چل رہی ہے تو یہ کیس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میکسیمم ایک آدھ منتھ کے اندر، بلکہ 20 سے 25 دن کے اندر حد، اگر اس کی 5 سے 6 جو ہیرنگز ہیں وہ اسی منتھ میں اگر مارچ میں ہو جاتی ہیں، تو مجھے ٹو بی ویری فرینک یہ جو کیس ہے سائفر کا، یہ پورا کا پورا کیس جو ہے اس کا دھڑم تختہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کیس کے اندر بیرسٹر سلمان صفدر نے جو زبردست قسم کی تیاری کے ساتھ جو انہوں نے جو سوالات اٹھائے، جو سکم کریٹ کر کے بینچ کے سامنے رکھے، اور اس بار اس بینچ کے اندر جو ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب سماعت کر رہے ہیں۔ جی ہاں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک باکمال جج ہیں، ایک نیوٹرل جج ہیں، اور آئین اور قانون کو فالو کرنے والے جج ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ جو سوالات کیے ہیں، جو ہیرنگ ہوئے، اس کے اندر میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو بیسک سوال کھڑا کیا ہے وہ یہ کھڑا کیا ہے کہ اس پورے کیس کے اندر جو اقبالی گواہ ہیں، جو کہ اعظم خان صاحب ہیں، فارمر پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کو تو خود اس پورے کیس کے اندر ملزم ہونا چاہیے تھا، چونکہ جو سائفر آیا تھا، سائفر کی بیسیکلی نگرانی کرنا جو ہے وہ پرنسپل سیکرٹری کا کام ہے اور وزارت خارجہ کا کام ہے، جبکہ یہاں پر جو صاحب بہادر ہیں وہ اقبالی گواہ بنے ہوئے ہیں۔ دوسرا جو یہاں پر پوائنٹ کھڑا کیا، وہ پوائنٹ یہ ہے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے کہ جو اعظم خان صاحب ہیں، اعظم خان صاحب لاپتہ ہوئے، اعظم خان صاحب کے لاپتہ ہونے کے بعد ان کی فیملی نے ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ مقدمہ درج کروایا کہ اعظم خان صاحب اغوا ہوئے ہیں۔ اغوا ہونے کے بعد یہ صاحب جو ہے وہ موقع بٹھے سے جو ہے وہ غائب رہے، اور پھر غائب ہونے کے بعد جس دن یہ اقبالی گواہ صاحب جو ہیں یہ بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں، اس سے صرف ایک دن جناب یہ برآمد ہوتے ہیں، اور برآمد ہونے کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر جو ایلیگیشن لگاتے ہیں، وہ بہرحال سٹوری آپ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بیسک جو گواہ ہے، اقبالی گواہ، وہ خود غائب رہتا ہے، اور غائب رہنے کے بعد اچانک سے جو ہے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ اس پورے مقدمے میں جو ہے وہ گواہ بن جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے جو اس میں دلائل اٹھائے، وہ یہ اٹھائے کہ اس پورے کیس کے اندر عمران خان صاحب کا حق دفاع ختم کر دیا گیا، اور یہ جو اقبالی گواہ ہے اس کے اوپر جرح کرنے کی بھی نوبت نہیں آنے دی گئی، اتنی جلدی میں جو ہے وہ جج صاحب نے یہ کیس چلایا ہے۔ اچھا، پھر اس کیس کے اندر جو مین خان صاحب کے اوپر جو ایلیگیشن ہے کہ سائفر کے منٹس کو جو ہے انہوں نے ٹوسٹ کر کے اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے، پولیٹیکل جو ہے وہ ایک موو گین کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ تو بینچ نے جو ایک ویلڈ سوال استغاثہ کے سامنے رکھا، وہ یہ تھا کہ جو سائفر ڈونلڈ لوز سے آیا تھا اور جو دفتر خارجہ میں آیا تھا، اور پھر اس کے جو منٹس بنا کر آگے ڈیلیور کیے گئے، کیا آپ نے اس اصل سائفر کی جو بھی ورڈنگ تھی، جو بھی اس کی
جو بھی اس کی ٹرانسلیشن تھی کیا آپ نے وہ دیکھی ہے، اور اس کی اصل منٹس کیا آپ نے استغاثہ سے یہ سوال پوچھا گیا کیا آپ نے دیکھے ہیں، اور کیا جو اس کے اندر کیا کہتے ہیں جو جلسہ عام کے اندر عمران خان صاحب نے جو خط لہرایا تھا کیا یہ وہی خط تھا؟ آپ سمجھتے ہیں، آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ کیا یہ وہی خط تھا کہ جس کو آپ سائفر کہتے ہیں، یا پھر یہ کوئی اور کاغذ کا ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے؟ اور تیسرا ایلیگیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سائفر جو تھا وہ جب ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان جو وہاں سے جب گئے تو وہ اپنے ساتھ لے کر گئے، جبکہ یہاں پر بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے استغاثہ کے اس جواز کو رد اس طریقے سے کیا کہ بیسیکلی سائفر کو سنبھالنا، سائفر کی پوری جسے کہتے ہیں اس کی نگرانی کرنا دفتر خارجہ کی ذمہ داری تھی اور پرنسپل سیکرٹری کی ذمہ داری تھی، جو کہ آج اس پورے کیس کے اندر گواہ کے طور پر پیش ہو رہے ہیں، جبکہ ان کو ملزم کے طور پر جو ہے اس پورے کیس کے اندر ڈالنا چاہیے تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کیس ہے اس کی بنیاد ہل چکی ہے، اس کا کلا کما ہو چکا ہے، اور یہ کیس جس قدر تیزی میں پروسیڈ ہوا تھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر اس کی پروسیڈنگز ہو گئی تو یہ مارچ کے اندر ہی انشاءاللہ اس کیس کا کلا کما ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں میڈیا کے اندر جو اس وقت بحث چل رہی ہے، وہ یہ چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جناب اسٹیبلشمنٹ کو اور مقتدر حلقوں کو اور اس حکومت کو پیغام دیا ہے سنم جاوید صاحبہ کو ایز اے سینیٹر نومینیٹ کر کے، مراد سعید صاحب کو ایز اے سینیٹر نومینیٹ کر کے، اور جو ہے وہ اظہر مشوانی صاحب کو ایز اے سینیٹر نومینیٹ کر کے، یہ تمام تر وہ لوگ ہیں جو 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث ہیں اور ان کے اوپر مختلف مقدمات چل رہے ہیں، اور ادھر سے کے پی کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب کو جناب وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ تو ایک پورا نیریٹو بلڈ یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر ان لوگوں کو ہی ٹکٹ دینا تھا، سینٹ کا ٹکٹ جاری کرنا تھا، تو یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ میسج ہے ان تمام تر دھڑوں کے لیے کہ ہم جو ہے وہ ایجیٹیشن کی پالیسی اختیار کریں گے، ہم ریزسٹ کریں گے، اور ہم جو ہے آپ کے ساتھ بالکل ویسا ہی نمٹیں گے جیسے آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر یہ جو دانشور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی کے اوپر یہ جو بھاشن دے رہے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کے اوپر 9 مئی کے بعد جو بھی مقدمات بنے، اس میں جب سارے کے ساری ان کی ٹیم تتر بتر ہو رہی تھی، ہر ایرا غیرہ ہر چھوٹے سے بڑا ایم پی اے کوئی ایسا کینڈیڈیٹ جو صرف پی ٹی آئی کے اندر شامل تھا، اور اس کو بھی ایک بڑے سے بڑا لیڈر بنا کر اس سے پریس کانفرنس کروائی گئی اور بتایا گیا کہ دیکھیں آپ اس پی ٹی آئی کے پلے آپ کو کھ بھی نہیں بچا، یہ پارٹی تتر بتر ہو گئی، یہ پارٹی برباد ہو گئی۔ تو اس وقت جناب یہ سارے لوگ ناچ کر گھنگرو توڑ رہے تھے، یہ ایسے ناچے، ایسا سیلیبریٹ کیا کہ جیسے یہ ان کی جیت ہو۔ تو اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے پلے کچھ کھ نہیں بچا۔ ان لوگوں کے جانے کے اوپر جیسے یہ خوشیوں کی شادیانے بجا رہے تھے، وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اب میرا ان سے سوال ہے کہ جو لوگ پارٹی کے وفادار ہیں اور پارٹی انہی کو ہی ٹکٹ نہ دے تو پھر کس کو ٹکٹ دے؟ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے پاس اور کون سا آپشن ہے جس کو جو ہے وہ ٹکٹ جاری کریں؟ تو یہ صرف اور صرف جو بھاشن دینے والے لوگ ہیں، ان کا ہمیشہ سے جو نیریٹو رہا ہے وہ اینٹی عمران خان نیریٹو رہا ہے۔ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ملے کہ جس کو بیس بنا کر جو ہے وہ اداروں کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان کشیدگی کو جو ہے وہ مزید بڑھایا جائے۔ یہاں پر جمہوری پارٹیز کا راگ الانے والی جتنی بھی پارٹیز ہیں بشمول پی ٹی آئی، میں ان سے ایک بات دست بدستہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی اس وقت حکومت ہے، نون لیگ کی جناب مرکز کے اندر بھی حکومت ہے اور پنجاب کے اندر بھی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر حکومت ہے۔ اب یہ تمام تر پارٹیز جو ہیں یہ اس وقت حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب یہ ٹائم ہے کہ جب عوام الناس کے بارے میں سوچنا ہے، اب یہ ٹائم ہے کہ جب پولیٹیکل ٹیمپریچر کو انہوں نے ڈاؤن کرنا ہے، اور یہ جو میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ بھاشن دے رہے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ کیا آپ کے پاس ڈیبیٹ کرنے کے لیے یہی پوائنٹ سکورنگ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اداروں کو اور پاکستان کے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو سامنے لے کر آنا ہے؟ یہ لوگ اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر اپنے ٹاک شوز کے اوپر کوئی پازیٹیو ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں۔ ملک کے اندر اس وقت جو غربت چل رہی ہے، جو غریب پس رہا ہے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ ملک کے اندر جو بے روزگاری ہے اس کے اوپر جو بات ہو سکتی ہے۔ اکنامکلی ورسٹ کنڈیشن سے پاکستان گزر رہا ہے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے ایک پولیٹیکل ٹیمپریچر کو جو ہے وہ مزید بلڈ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ لوگ آپس میں گتھم گتھا رہیں۔ تو یہ جو جمہوریت کا آلاغ ناپنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے اندر پولیٹیکل ٹیمپریچر اور کشیدگی جب تک کم نہیں کریں گے تب تک پاکستان کی ترقی آپ بھول جائیں۔
میں کہتا ہوں کہ یہ تمام لوگ اگر ایز اے پی ایم ایل این کے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ، اگر پی ٹی آئی پہ اگر آپ نے تنقید کرنی ہے، بسم اللہ کریں، آپ کھل کے کریں. کے پی کے اندر ان کی حکومت ہے، آپ ان کی کارکردگی کے اوپر آپ تنقید کریں. میں پی ٹی آئی والوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اگر تنقید کرنی ہے، پی ایم ایل این کے اوپر تنقید کرنی ہے، پنجاب کے اندر ان کی حکومت ہے، آپ کھل کے کریں، لتاڑیں ان کو، ان کے اوپر پورا کا پورا آپ پریشر آپ پٹ کریں، پوری اپوزیشن کریں. مرکز کے اندر آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب ایک پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کر کے آگے چلیں گے تو اس ملک پاکستان کا کچھ نہ کچھ جو ہے بہتری ہوگی، فائدہ ہوگا. جبکہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے، عطا دھرڑ صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب گفتگو کر رہے ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنا کر اور اداروں کے اوپر حملہ کرنے والی پارٹی قرار دے رہے ہیں. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. اگر یہ لوگ جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں گویا یہ ایک ریاست دشمن ایک جماعت ہے جو کہ مختلف اپنے سوشل میڈیا ونگز کے ذریعے، اپنے پولیٹیکل پلیٹ فارمز کے ذریعے، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے شہداء کے خلاف جو ہے وہ ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، مہم بلڈ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ٹوٹل جو ہے وہ شہداء کی جو قربانیاں ہیں ان کو جو ہے سیاسی پوائنٹس اور ان کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو خدا را ایسا نہ کریں. حالانکہ آپ کی اپنے لیڈرشپ قائد محترم نواز شریف صاحب نے انڈیا کے اندر جا کر کیا کہا تھا کہ ممبئی اٹیکس کے پیچھے پاکستان اور پاکستان کی ایجنسیز ملوث ہیں. خواجہ آصف صاحب نے جناب فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر یہ کل ہی بھاشن دے رہے تھے حب الوطنی کا. انہوں نے کیا کہا تھا کہ جناب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری فوج نے زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں جیتی، ساری کی ساری انہوں نے جنگیں انہوں نے ہاری ہیں. ایاز صادق صاحب نے کیا کہا تھا کہ جب کلبھوشن یادو کو پکڑا گیا تو جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب جب ہمارے سامنے آئے تو ان کی کانپیں ٹانگ رہی تھی، ان کے ماتھے پر پسینے تھے. تو جس قسم کا یہ جو نیریٹو بلڈ کرتے رہے، گجرانوالہ جلسے کے اندر انہوں نے پاکستان فوج کی قیادت کو جس طریقے سے لتاڑا، گھسیٹا، جس طریقے سے پولیٹیکل آسپیکٹس کے اندر لے کر آئے، تو یہ آپ کے سامنے ہے. آج یہ لوگ اس میں بیٹھ کر، میڈیا پر بیٹھ کر بھاشن دے رہے ہیں کہ جناب ہم بڑے حب الوطن ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یہ جناب غدار ہیں. تو غدار اور ایک دوسرے کو ملک دشمن ڈکلیئر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. خدا را ایک دوسرے کی حکومتی کارکردگی کے اوپر آپ جو ہے وہ کرٹیسائز کریں اور اس ملک پاکستان کو آگے چلنے دیں. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.